الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم او کما قال۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی مخلص دوست حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت مولانا آصف نقشبندی معصومی حافظہ اللہ، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے فقیر حاضر، اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا نقشبندی صاحب حافظہ اللہ کی مہربانی کہ مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کے حوالے سے چند منٹ کی حاضری ہے۔ اس کے اندر میں اپنے ساتھ 2 نسخے لایا، چونکہ آج نقشبندیوں کا سٹیج ہے تو نقشبندیوں کے جو دادا مرشد ہیں نا ان کی کتابیں میں ساتھ لے کر آیا ہوں انشاءاللہ۔ علامہ صاحب چونکہ نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نقشبندی بہت بڑا فیض ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور 11ویں شریف کوئی ایسی چیز کا نام ہے نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں موجود نہ ہو، کیونکہ 11ویں ایک نام ہے، اس کا جو مقصد ہے اور اس کا جو اصول ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ اب اس کو آپ اگر 11ویں شریف کہو یا 12ویں کہو، جو بھی نام اپنی طرف سے آپ رکھ دیں تو نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل جو مقصود ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے کوئی قید نہیں ہے، 11 تاریخ ہو، 12 ہو، ربیع الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، رات ہو، دن ہو، 12 بجے ہو، 1 بجے ہو، جب بھی ہو، اکیلے میں ہو، اجتماعی صورت میں ہو، لوگوں کو جمع کروا کے قرآن شریف پڑھوا کر، درود شریف پڑھوا کر، ذکر خدا کروا کر، ذکر مصطفیٰ کروا کر، لوگوں کو اکٹھا کر کے لنگر شریف پکا کر، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ سب آخر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جو مخالفین حضرات ہیں وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو نجائز کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے یار۔ بدعت آپ تب اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کا مقصود ایصال ثواب نہ ہوتا، کوئی اور مقصود ہوتا۔ تو ہم نے یہ جو نام رکھا ہے 11ویں شریف، اگر آپ وہ لوگ اگر 11ویں کا نام نہیں پسند کرتے تو نہ کریں یار، ویسے 11 تاریخ کو آپ ایصال ثواب کر دیا کرو، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ آپ ہماری نہیں مانتے تو چلو اپنی طرف سے جو بھی تاریخ آئے تو ایک تقریر کروا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لنگر پکوا پر ایک کلپ سوشل میڈیا پر عام کر دیا جائے کہ یار ہم 11ویں والا نام پسند نہیں کر سکتے، لیکن یہ حضور کے نام کے لیے ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں یا مشرک کہیں، نہیں، ایک مستحب عمل ہے، اس کا بزرگان دین کا عمل رہا ہے۔ کس کا عمل رہا ہے؟ بزرگان دین کا عمل رہا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب نے فرمایا کہ جو میری راہ میں مارا جائے، جو میری راہ میں قتل کیا جائے، اس کو مردہ نہیں کہنا،
یا اللہ مردہ تو نہیں کہنا، تو کیا کہنا ہے؟ رب نے فرمایا بل احیا، مردہ کہنے پر پابندی ہے، بل احیا زندہ کہنا ہے، زندہ کہنا ہے۔ یا اللہ اس کی زندگی کیسے ہے؟ ہم نے مردہ نہیں کہنا، زندہ ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زندہ کیسے ہے؟ جب زندہ ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ قبر میں ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ یا اللہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا اس کی جو زندگی ہے قبر والی، اس سے کہہ دو بل احیاء ولکن لا تشعرون، اے وہ مولوی اس کے بارے جو میں نے تمہیں علم دیا، تھوڑا علم دیا، شعور نہیں دیا۔ اس کی جو زندگی ہے یا مجھے پتہ ہے یا میرے حبیب کو پتہ ہے۔ اب یہ قرآن حق ہے، قرآن پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی مانتا ہے، ہر ایک کا ایمان ہے۔ اب اگر میں قرآن کی تشریح اپنی طرف سے کروں تو ہو سکتا ہے کوئی میری بات کا انکار کر دے، اور ہر ایک اختلاف کا حق رکھتا ہے۔ اگر میں اس آیت کی تشریح اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کروں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار اعلیٰ حضرت خود ان سنیوں کا اپنا ہے، تو یہ اپنا علامہ اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں، تو وہ بھی میں پیش نہیں کرتا۔ میں اپنے مرشد کریم حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تشریح بھی اس آیت کی نہیں کروں گا، اس آیت کی تشریح اس علامہ سے کروں گا، اس مفتی سے کروں گا، اس مفتی اعظم سے کروں گا جو سب اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ وہ آدمی ہے، اس کا جو وصال ہے نا 1125 ہجری کے اندر اس کا وصال ہوا ہے، 11 12 13 14 3.5 صدیاں کم و بیش پہلے کا علامہ ہے، 3.5 صدیاں۔ پھر یہ بھی بتاتا چلوں یہ جو اختلاف ہمارا جو پاکستان اور ہندوستان میں ہے، یہ اختلاف 1921 سے کھڑا ہوا ہے، 1921 سے کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بس آئیے مسلم ہم اہل سنت، آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ پورا ڈیٹا آپ کے سامنے ہونا۔ اب 3.5 صدیاں پہلے کا علامہ، جب اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوا تھا یار، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یار پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی احمد رضا نے مسئلہ پیدا کیا، یہ بھی احمد، نہیں یار، اگر حقائق کی دنیا میں دیکھو، حقیقت کی دنیا میں کتابوں کا مطالعہ کرو، علماء کو پڑھو یار، دیوبندی بریلوی سے پہلے بھی تو علماء تھے نا، کہ یہ نہیں تھے؟ اچھا سبحان اللہ، امام احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوتا تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کر یہ جو آیت ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ، اسے کے تحت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي لِأَرْوَاحِهِمْ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ فَيَذْهَبُونَ، اللہ پاک قوت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو طاقت عطا فرماتا ہے، کن کی روحوں کو؟ کن کے وجودوں کو؟ ولیوں کی روحوں کو، ولیوں کی روحوں کو۔ یار یہ اس وقت کی بات ہے جب مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اور نقشبندیوں کے، سوروردیوں کے، چشتیوں کے، قادریوں کے عقائد پر مہر لگا رہا ہے۔ قاضی ثناء اللہ کہتا ہے ان اللہ تعالی یعطی، اللہ پاک عطا فرماتا ہے لِأَرْوَاحِهِمْ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ فَيَذْهَبُونَ، سارے بولو چا سبحان اللہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو اللہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ کیسے فرماتے ہیں؟ من الارض والسماء والجنت حیث یشاءون وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم ان شاء اللہ تعالی ومن اجل ذلك الحیات لا تأکل الارض اجسادهم ولا اکفانهم۔ اب اس کا ترجمہ سنو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو، خواجہ محمد معصوم صاحب کو، 11ویں والے پیر کو، پیر سیال کو، پیر مہر علی کو، داتا علی حجویری کو، خواجہ سلیمان توسوی کو، پیر مظہر قیوم کو، حضرت سلطان زکریا کو، یار کن بزرگوں کے میں نام لوں؟ میں تو سبھی کا خادم ہوں۔ قاضی ثناء اللہ فرماتا ہے ان تمام ولیوں کی
روحوں کو، ان کے جسموں کو اللہ طاقت عطا فرماتا ہے. من الارض زمین پر، والسماء آسمانوں پر، والجنت جنت میں، حیث یشاء جہاں کہیں جانا ہو، جہاں کہیں جانا ہو، حیث یشاء. اور مولانا نقشبندی صاحب بات آگے ختم نہیں ہوئی، فرماتے ہیں حیث یشاءون، جہاں کہیں ان کی روحیں، ان کے جسم جانا چاہیں جا سکتے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ. مولانا نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ یار ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے کم از کم قاضی ثناء اللہ کی عبارت کو تو پڑھ لو. قاضی ثناء اللہ نے کوئی لیلا اور مجنوں کا قصہ بھی نہیں لکھا، ہیر اور رانجھے کا قصہ بھی نہیں لکھا، قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور قرآن کی آیت کی تشریح میں لکھا ہے. کوئی قصہ ہوتا تو آپ نہ مانتے، میں بھی نہ مانتا، آپ نہ مانتے تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی قرآن کی بات کر رہا ہے. یار قاضی ثناء اللہ نے کیا قرآن کو نہیں سمجھا؟ کیا اس آیت کو نہیں سمجھا؟ کیا قاضی ثناء اللہ سے آپ بڑے عالم ہیں؟ تو قاضی ثناء اللہ نے لکھ دیا ہے اللہ کے ولی کی روح، اللہ کے جسم، اللہ کے ولی کا جسم آزاد ہے. فوت ہونے کے بعد جدھر جانا چاہتا ہے جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. دوستوں کی مدد کرتے ہیں، دوستوں کی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ساری باتیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے چاہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. اللہ کا فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَيَاةِ لَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ وَلَا أَكْفَانَهُمْ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی ایسی زندگی ہے. اللہ فرماتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، اس کا جسم بھی سلامت ہے، اس کا کفن بھی سلامت ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ یار ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جب تک بریلوی نام کا آدمی ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، سبھی آئی ایم مسلمان. بریلوی نام کا مسلمان اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب قاضی ثناء اللہ نے لکھا تھا، جب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 6 ہجری کا مجدد ہے. یار تھکے بیٹھے ہو؟ آج نقشبندیاں دی محفل ہے جو تک نقشبندی بزرگراں دے بنا کو سبحان اللہ تھوڑی سی تمہید میں باندھ لو. علامہ فخر الدین رازی، آپ بزرگ بیٹھے پڑھے لکھے بیٹھے، میری بات یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو ریکارڈ ضروری سمجھتا ہوں. پھر اس کو سوشل میڈیا پر ہم جو ہے وائرل کرتے ہیں کہ یار ہم سے اختلاف نہ کرو، ہم پر فتوے نہ لگاؤ. یہ ولیوں کی روحیں اور ولیوں کی روح جدھر جانا چاہیں جا بھی سکتی ہیں، آ بھی سکتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پوری امت کا عقیدہ ہے. آگے چلیں اس سے تھوڑا آگے چلیں. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ 6 ہجری کا مجدد ہے. 6 ہجری اب 1400 غالباً 43 ہجری ہے. ٹھیک ہے، 14 میں سے 6 کو نکالو، کم و بیش 850 سال کا پہلے علامہ ہے. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والے، ہم سنیوں پر اعتراض کرنے والے، ہم پر فتوے لگانے والے کچھ ہوش کے ناخن لیں کہ ہم پر کیسے یار فتوے لگا رہے ہو. یہ عقیدہ ہم نے بریلی شریف سے نہیں لیا، یہ عقیدہ ہم نے حسین کے نانا سے لیا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ فَيَبْلُغُ إِلَى الْمَقَامِ.
علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کے احکامات پر پابندی کرتا ہے، 11ویں والا پیر رحمۃ اللہ علیہ، 11ویں والا پیر رحمۃ اللہ علیہ، جب نیک بندے اللہ کے احکامات پر پابندی کرتے ہیں، رب فرماتے ہیں، علامہ راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، عربی کے اندر 30 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کے احکامات پر پابندی فرماتا ہے تو اللہ اس کے متعلق فرماتا ہے، الذی یقول اللہ تعالی کنت لہ سمعا و بصرا، اللہ فرماتا ہے اس ولی کے، اس نیک بندے کے، اس پیر مہر علی کے، اس داتا علی حجویری کے، اس سلطان زکریا کے، اس خواجہ نقش بند کے، اس خواجہ محمد معصوم کے، نیک بندوں کے، رب فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں اور ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ رب کا فرمان، حدیث قدسی، کیا مطلب؟ رب فرماتا ہے کہ کان نیک لوگوں کے ہوں گے، طاقت میری ہوگی، آنکھیں ان کی ہوں گی، رب فرماتا ہے طاقت میری ہوتی ہے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں الذی یقول اللہ تعالی کنت لہ سمعا و بصرا فاذا صار نور جلال اللہ تعالی سمعا لہ سمع القریب والبعید۔ جامعہ مسجد صادق کے اندر آنے والوں، یہ جملے دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں، اور یہ جملے سن کر، ان کا ترجمہ سن کر، یہ عبارت سن کر آپ اپنے عقیدے پر ناز کریں اور میرے جملوں کا آپ نے سبحان اللہ سے استقبال کرنا ہے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں جب اللہ کے جلال کا نور، جب اللہ کے جلال، راضی نے لکھا ہے الذی یقول اللہ تعالی کنت سمعا و بصرا فاذا صار نور جلال تعالی سمعا لہ، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور ولی سمعا لہ سمع القریب والبعید، پھر اللہ کا ولی دور سے سن سکتا ہے، نزدیک سے بھی سن سکتا ہے۔ سمعا لہ سمع القریب والبعید۔ دوسری کتاب ہے سیرت النبی ہے، اور سیرت النبی کے انمول واقعہ صفحہ نمبر 616، دیوبند مسلک کے مولوی ارسلان کراچی والے، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سمعا لہ سمع القریب والبعید، جب اللہ کے جلال کا نور سمعا لہ کون بن جائے، سمعا لہ سمع القریب والبعید، پھر اللہ کا ولی دور سے سن سکتا ہے، قریب سے بھی سن سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، جب اللہ کے جلال کا نور اللہ کے ولی کی آنکھیں بن جائے، پھر اللہ کا ولی بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، اللہ کا ولی دور سے بھی دیکھ سکتا ہے، قریب سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّحْبِ وَالسَّهْلِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ۔ مزید لکھتے ہیں جب اللہ کے جلال کا نور ولی کے ہاتھ بن جائے نا، پھر اللہ کا ولی دور سے بھی تصرف کر سکتا ہے، قریب سے بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی ولی ہیں، چشتیوں، قادریوں، سروردیوں، نقشبندی ہوں، یہ تمام کے تمام حسین کے نانے کے غلام ہیں، تمام ولی حسین کے نانے کے خادم ہیں۔ یار حسین کے نانے کے خادم دور و نزدیک سے سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، قاضی ثناء اللہ نے کہا، میں نے نہیں کہا، علامہ راضی نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، مولوی ارسلان نے کہا، ان تین بڑے بڑے علامہ نے کہا ہے کہ اللہ کا ولی دور و نزدیک سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، مدد بھی کر سکتا ہے، اس کی روح بھی آزاد ہے۔ یار یہ تو حسین کے نانے کے خادم ہیں، خادموں کی یہ شان ہے تو خود حسین کے نانے کی کتنی شان ہوگی۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں وسیلۃ القبول الی اللہ والرسول، حضرت مولانا عماد الدین محمد، اور یہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی کتاب ہے۔ شکریہ۔ دادا مرشد مولانا نقشبندی کا دادا پر دادا مرشد جا کر بنتا ہے، نقشبندیوں کا امام طریقت، نقشبندیوں کا امام
حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا یار اپنے آپ کو مجددی تو کہتے ہو اور مجدد الفسانی کے پوتے کی بات کو بھی مانو نا. کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے حضرت حجت اللہ حضرت محمد نقشبند ثانی. حضرت محمد نقشبند ثانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خواجہ محمد معصوم اور حضرت خواجہ محمد معصوم حضرت مجدد الفسانی کا بیٹا ہے اور یہ حضرت خواجہ محمد معصوم کا بیٹا ہے اور کیا بنا حضرت مجدد الفسانی کا اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے. مولانا یعقوب چرخی کہتا ہے پھر زمینوں میں آسمانوں میں کوئی چیز اس ولی سے پوشیدہ نہیں رہتی. آگے لکھتے ہیں تمام ولیوں کے سامنے روئے زمین اولیاء کے سامنے ایسے ہے جیسے ناخن. مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں تمام ولیوں کے سامنے کل کائنات مشرق والی زمین مغرب والی زمین شمال والی زمین شمال جنوب والی زمین عرب والوں کی زمین ہند والوں کی زمین پوری دنیا کی زمین. مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولیوں کے سامنے کل زمین ایسے ہے جیسے ہاتھ کا ناخن. تو جامعہ مسجد صادق میں آنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ولیوں کا شان زیادہ ہے یا میرے آقا کی شان زیادہ ہے؟ اگر ولیوں کے سامنے کل کائنات کی زمین ایسے ہے جیسے ہاتھ کا ناخن، یہ ولی مولانا یعقوب چرخی مجدد الفسانی خواجہ محمد معصوم، یہ میرے آقا کے، یہ میرے ہادی کے، یہ میرے مربی کے، یہ میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں. میرے آقا کے غلاموں کے سامنے کل کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کا ناخن ہے. یہ تو غلاموں کی شان ہے، تو خود آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آگے چلیں، بغداد شریف کی طرف جاتے ہیں. آنکھو سبحان اللہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا 561 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے. کون سی تاریخ کو؟ 561 ہجری کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا ہے 1034 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے حضرت مجدد الفسانی کا. ایک کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے رحمت کائنات اور صفحہ نمبر ہے اس کا ہے 108. لکھنے والے اس کتاب کو تقریباً 13 کتنے 13 بڑے بڑے علامہ دیوبند مسلک کے ہیڈ کوارٹر ہے. چھوٹے چھوٹے نہیں، چھوٹوں کے ہم بات بھی نہیں کرتے، ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں جن کی وہ بڑے احترام سے قبول کرتے ہیں. انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. اور مزے کی بات ہے کتاب کے ٹائٹل کے اوپر یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں اسی کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے مقبول بارگاہ نبوی. حسین دے نانے دے کول قبول تھی یہی کتاب، اوپر لکھا ہوا ہے مقبول بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ لکھتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ حسین کے نانے نے اس کتاب کو قبول کیا ہوا ہے. اتنی بڑی کتاب، لکھنے والے 13، اس کا صفحہ نمبر 108 ہے. قاضی زاہد الحسینی صاحب دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. اور مولویوں نے دستخط کیے ہیں 12 اور لکھنے والے سمیت 13 بنتے ہیں. صفحہ نمبر 108 ہے. کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وجود مثالی کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے وجود مثالی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندے وجود مثالی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کیسے؟ لکھتے ہیں جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رحلت کے وقت فرمایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی مہربانی کہ تم میرے جنازے پر آئے ہو. یار 11ویں والے پیر کا وصال ہے 561 ہجری اور مجدد الفسانی کا وصال ہے 1034. اتنا فاصلہ، 10 11 12 5 6 7 8 9 10
ساڑھے 6 صدیاں کا کم و بیش حضرت مجدد الفسانی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درمیان میں فاصلہ ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضور مہربانی کہ آپ میرے جنازے پر تشریف لائے ہو تو ثابت ہو گیا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روح شریف کل بھی جہاں جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، دوستوں کی مدد کرتی ہے، دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، کتنا دے جماعت مولانا نقشبندی صاحب 7 بجے 40 تے آنکھو سبحان اللہ، سارے آنکھو نوا سبحان اللہ، مفت دے چس کے گھندے بیٹھو آنکھو سبحان اللہ بھی آتا ہے، انہیں تو موہیوں منگ دے۔ حضرت مولانا نقشبندی رحمت مولانا نقشبندی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ میری اصلاح فرمائیں گے، اگر مجھ تو کوئی خطا سرزد ہوئی تو آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اصل پتہ بات کیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہو آنکھو سبحان اللہ۔ اچھا کوئی کہتے ہیں یہ مولوی سبحان اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ سبحان اللہ اس لیے کہلواتے ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اس لیے خیر خواہ ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو رب فرما دے جبرائیل زمین پر بیٹھ کر جامعہ مسجد صادق کے اندر اس نے مجھے کہہ دیا، اللہ پاک ہے، جبرائیل گواہ ہے نا، اس کو بھی بخش دیا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ کہلوا کر ہم نے کون سی اپنے باپ کی تعریف کروانی ہے؟ ہم نے اللہ کی تعریف کروانی ہے۔ تو کہلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ کہہ دے تو اس کے کہنے کی وجہ سے رب سب کا بیڑا پار فرما دے۔ میں نے تقریباً 11 سال علماء دیوبند سے پڑھا ہے۔ کتنے؟ 11 سال میں انہاں دا اندرو بارو تھیا بیٹھا نے۔ آچھا سبحان اللہ، یقین جانیے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، بس اختلاف مولویوں نے بنایا ہوا ہے، مولویوں کی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اگر آج مولوی کہہ دے 11ویں جائز ہے تو اس کی قوم کو اس کو جوتے مارے گی۔ 70 سالوں سے تو کہہ رہا ہے بدعت ہے بدعت ہے، آج تو نے جائز کیوں کہہ دیا؟ اصل بات یہ ہے اگر وہ آکھے جائز ہے ٹکر کتوں مل سے چندہ پیسے تنخواہ، کیونکہ 70 سالوں سے وہ کہہ رہا ہے 11ویں بدعت ہے، 12ویں بدعت ہے، چیلم بدعت ہے، میلاد بدعت ہے، انگوٹھے چومنا بدعت ہے، جنازے کے بعد بدعت ہے۔ اگر آج وہ مان لے کہ جائز ہے، قوم کہے گی استاد جی تو نے چنگا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، 70 سالوں سے تو نے کہا یہ بھی بدعت ہے یہ بھی بدعت۔ اگر آج ماننا ہی تھا تو تھوڑا سا پہلے مان لیتے نا، امت کے اوپر احسان ہو جاتا۔ باتیں ساری لکھی ہیں، مانتے اس لیے نے مجبوری ہے یہ، اس میں تو کچھ نہ کچھ جانا ہے، پیسہ جانا ہے، چندہ تنخواہ وغیرہ سب کچھ لوگوں سے وصول تو کرنا ہے۔ باتیں ساری لکھی ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسا آدمی ہے، اس کو سبھی مانتے ہیں، سب کا اتفاق ہے، سب کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بھی مرید ہے، ہمارا بھی پیر ہے، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے فیصلہ 7 مسئلہ، دوسری کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، صفحہ نمبر 81 پر لکھتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں شریف کے متعلق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 11ویں شریف کرنا شب برات کا حلوہ۔ میں کہا تو 11ویں نامے منے تھا، میں تو حلوہ ہی کٹھی بیٹھے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب نہ ہو، صفحہ نمبر نہ ہو، جو بات میں کر رہا ہوں یہ بھی نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری بات بھی لکھی ہوئی ہو، حلوے کا نام بھی ہو، 11ویں کا نام بھی ہو، تو یار پھر اختلاف نہ کرے نا۔ امت کو ایک بات بتاؤ، امت کو ایک راستہ دکھاؤ، امت کو حقیقت بتاؤ، امت کو ایک نمبر دین پیش کرو، ایک نمبر بن کر۔ حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے 11ویں شریف کرنا شب برات کا حلوہ۔ حاجی امداد اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ایصال ثواب ہیں، اور ایصال ثواب کرنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے۔
دوسرے نمبر پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 5 کے اندر لکھتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں والے پیر کا ایک دھوبی تھا، جب فوت ہوا قبر میں رکھا گیا، اللہ کے فرشتے آئے منکر نکیر، انہوں نے پوچھا من ربو کا، اس نے کہا حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا ما دینوں کا، اس نے کہا میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نے کہا میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس سے ہم کیا پوچھتے ہیں، یہ کیا جواب دیتا ہے؟ میں نے تو ویسے بھی مانا ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو، میں ویسے بھی مانتا ہوں، غیروں نے بھی مان لیا ہے، غیروں نے بھی مان لیا ہے۔ جب انہوں نے عرض کی، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب، یہ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی، ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین، یہ کہتا ہے حضور غوث پاک کا دھوبی، ہم اس سے پوچھتے ہیں اپنے نبی کے بارے تیرا کیا عقیدہ ہے، یہ کہتا ہے حضور غوث پاک کا دھوبی۔ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ رب نے فرمایا سمجھ نہیں آئے گی، یا اللہ پھر کیسے؟ رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جب تم نے پہلا سوال کیا من ربوں کا، اس نے کہا حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا، یہ تمہیں بتانا چاہتا تھا اے فرشتوں جو رب میرے پیر کا ہے وہی رب میرا ہے، جو رب میرے پیر کا ہے وہی رب میرا ہے۔ جب فرشتوں تم نے دوسرا سوال کیا ما دینوں کا، اس نے کہا حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، یہ تمہیں بتانا چاہتا ہے، یہ تمہیں عرض کرنا چاہتا ہے کہ اے فرشتوں جو دین میرے 11ویں والے پیر کا ہے وہی میرا ہے۔ جب تم نے اسے تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نے تمہیں کہا میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، یہ تمہیں بتانا چاہتا ہے اے فرشتوں جو عقیدہ نبی کے بارے میرے شیخ کا، میرے مرشد کریم کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، وہی عقیدہ میرا ہے۔ میں نے کہا مولوی جی قبر میں تو ان 3 سوالوں کے علاوہ تو کوئی بات ہوگی بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوگی، مولوی جی بتا، ادھر تو عربی میں سوال ہونے ہیں، او حضور غوث پاک دا دھوبیاں، فرشتے عربی چاہتا کرو تو اے اردو چاہتا کل ہے۔ میں نے کہا بتا، کہا کہ یہ ولی کے صدقے، میں نے کہا اگر ولی کے صدقے ولی کا مرید الٹے جواب دے کر جنت میں رب کے دربار میں پاس ہو سکتا ہے، پھر ماننا پڑے گا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی 11ویں کر کے 11ویں والے پیر کی روح کو اصالِ ثواب کر کے یہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اخبار الاخیار کے اندر، کیا لکھا ہے؟ 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے میرے تمام مریدوں کا، 11ویں والے پیر نے فرمایا، شاہ عبد الحق نے لکھا ہے اخبار الاخیار کے اندر، 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے تمام ولیوں کا، تمام میرے مریدوں کا ناموں کا رجسٹر، 11ویں والے پیر نے فرمایا اللہ نے وہ رجسٹر مجھے عطا فرما دیا ہے، تمام مریدوں کو میں جانتا ہوں۔ ایک بندے نے عرض کی حضور جو آپ کا مرید نہ ہو، آپ کے ہاتھ پر بیعت اس کی نہ ہو، تو پھر 11ویں والا پیر اتنا لجبال ہے، فرمایا مجھ سے جو محبت کرے گا اس کا نام بھی اس میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پھر لکھا 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اخبار الاخیار کتاب کا نام ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 11ویں والے پیر نے فرمایا تمام میرے مریدوں کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کے اپنے نام ان کے اس رجسٹر میں درج ہیں، اللہ نے یہ رجسٹر مجھے عطا فرما دیا، میں مریدوں کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں ان مریدوں کا ضامن ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو توبہ کر کے فوت ہو گیا نا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیس او کما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا، نیک لوگوں کا ذکر سننے والا، نیک لوگوں کے ساتھ پیار کرنے والا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، حسین کے نونے نے فرمایا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر بیٹھنے والا،
خواجہ محمد مظہر قیوم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر بیٹھنے والا، خواجہ سلیمان توسوی کے مزار پر بیٹھنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پیار کرنے والا آدمی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں کے، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر کی حاضری کے اندر میں نے جو کچھ بیان کیا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف مولانا نقشبندی صاحب حافظہ اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لنگر کا اہتمام کیا، جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ ملا اللہ پاک سبھی کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، اسی تقریر کے متعلق یا کوئی اور سوال ہو مختصر کوئی ہے تو کر سکتا ہے، آپ کو اجازت ہے۔ بھائی کسی بندے کو بھی کوئی کسی قسم کا سوال ہے اور ساڑھے واسطے مزے کی گل ہے، اصل تو الحمدللہ مسئلہ کہ اہل سنت شروع تو آندے پے ہاں، سانو اتنا ارد گرد نہیں پتا استاد وچوں تھی کیا ہے ہاں استاد نو الحمدللہ 11 سال انہاں دے نال رہن، انہاں دے کول پڑھیا نے تے اللہ استاد صاحب انہاں نو وہ حقیقت میں نے بتا دی یار، اسی کا مسئلہ، اسی کا لکھی ہیں دکھایا نہیں ہے، یہ ان کی ہیں، نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر مانتا ہے تو فجر لے اون دے گاٹے چ نبی کھڑز مقتدی 70 سالہ تو تو آدھا میں 11ویں بدعت آج جو مننی ہوئی تو استاد جی کوئی سال پہلے مننی ہو گیا چاہ مسئلہ یہ ہے۔ باقی اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔